حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد سید کبیر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے شادی سے پہلے ایک خواب دیکھا، جس میں انہوں نے دیکھا کہ ایک انتہائی پرفضا مقام تھا اور ہر طرف دلکش باغات اور سبزہ زار تھے، میوہ دار درخت تھے اور ان کے قریب صاف و شفاف پانی کی نہریں بہہ رہی تھیں۔ خوش الہان پرندے نغمے گا رہے تھے کہ اچانک ایک گوشے سے سرخ رنگ والا ایک خوبصورت بچہ نمودار ہوا اور سید کبیر الدین سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، مجھے اس مقام سے باہر لائیے۔ سید کبیر الدین کچھ دیر تک اس خوبصورت بچے کو دیکھتے رہے، پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگے، جنت سے باہر آنا افضل ہے۔ جیسے ہی سید کبیر کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے تو وہ خوبصورت بچہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی سید کبیر کی آنکھ کھل گئی۔ بڑا ہی عجیب و غریب خواب تھا۔ سید کبیر کچھ دیر تک اپنے خواب پر غور کرتے رہے، مگر جب ذہن اس کی کوئی عقلی توجیہ پیش نہ کر سکا تو پھر اسے محض خواب سمجھ کر فراموش کر دیا۔ کچھ دن کے بعد سید کبیر نے دوبارہ وہی خواب دیکھا، سرخ رنگ والا وہی خوبصورت بچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا، والد ماجد مجھے اس مقام سے باہر لائیں۔ سید کبیر رحمۃ اللہ علیہ نے بچے کی بات سن کر اپنا وہی جواب دہرایا کہ جنت سے باہر آنا افضل ہے۔ اب کی بار بچہ خاموش نہیں رہا، اس نے سید کبیر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، دنیا میں ظاہر ہونا بھی اچھا ہے۔ یہ کہہ کر وہ بچہ پہلے کی طرح غائب ہو گیا۔ بچے کے نظروں سے اوجھل ہوتے ہی سید کبیر رحمۃ اللہ علیہ بیدار ہو گئے۔ صبح کاذب کا وقت تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد فجر کی اذان شروع ہو گئی اور ارض و سما کی وسعتوں میں اللہ کی کبریائی بیان ہونے لگی۔ دوسری مرتبہ اسی بچے کو خواب میں دیکھنے کے بعد سید کبیر کچھ پریشان ہو گئے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوئے جو کہ خواب کی تعبیر کا علم رکھتے تھے۔ بزرگ نے سید کبیر کا خواب سننے کے بعد فرمایا، سید کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ سید کبیر نے نفی میں جواب دیا۔ بزرگ کہنے لگے، قدرت چاہتی ہے کہ اب آپ رحمۃ اللہ علیہ شادی کر لیں۔ وہ بچہ آپ ہی کا ہے جسے اللہ تبارک و تعالی عدم سے وجود میں لانا چاہتا ہے۔ سید کبیر نے بزرگ کی بات سن کر حیرت کا اظہار کیا۔ اس کے بعد بزرگ نے خواب کے بعض گوشوں کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، تمہیں حق تعالی سے امید رکھنی چاہیے کہ وہ ایک غیر معمولی بچہ ہوگا۔ سید کبیر رحمۃ اللہ علیہ ابھی شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر بزرگ کی ہدایت کے بعد ان کا ارادہ بدل گیا اور انہوں نے بعض بے تکلف دوستوں کے سامنے اپنی اس خواہش کا اظہار کر دیا۔ پھر یہ خبر اڑتے اڑتے اس وقت کے بادشاہ کے کانوں تک پہنچی اور اس نے اپنی بیٹی کا نکاح سید کبیر سے کر دیا۔ ناظرین، جب حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ والدہ کے پیٹ میں موجود تھے تو آپ کی والدہ ماجدہ کو ایک رات حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہوئی۔ انہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ سے فرمایا، میری بیٹی، میں تم کو یہ بشارت دیتی ہوں کہ تمہارا فرزند اللہ رب العزت کا محبوب اور برگزیدہ ہوگا اور ایک مشہور قلندر ہوگا۔ اس کی ذات سے اللہ رب العزت گناہگاروں کی توبہ قبول فرمائے گا۔ جب وہ پیدا ہو تو اس کے دونوں کانوں میں بلند آواز سے کلمہ طیبہ کہنا اور اپنے فرزند کو میرا سلام کہنا۔ جب حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ نے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق عمل کیا اور جان لیا کہ میرا فرزند اللہ رب العزت کا محبوب اور دین اسلام کا خیرخواہ ہوگا۔ سید کبیر الدین رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہوئی۔ انہوں نے عرض کیا، میرے حق میں نیک اور صالح بچے کی دعا فرمائیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہارے گھر نیک اور صالح فرزند پیدا ہوگا، تم اس کا نام عثمان رکھنا، اور جب وہ 384 دن کا ہو جائے تو اسے روضہ رسول پر لے جانا اور جنت البقیع میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک پر حاضر ہونا۔ چنانچہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے تو والد ماجد نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق عمل کیا۔ ناظرین، حضرت سید محمد عثمان مروندی المعروف حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ 573 ہجری میں مروند کے مقام پر پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب 13ویں پشت میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ آپ کے والد ماجد کا نام سید کبیر الدین رحمۃ اللہ علیہ تھا، جنہیں ابراہیم جوابی رحمۃ اللہ علیہ کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت سید کبیر الدین رحمۃ اللہ علیہ ہر وقت عبادت و ریاضت میں مشغول رہتے تھے اور درجات عرفان میں یکتائے زمانہ تھے۔ انہوں نے اپنی آخری عمر میں بادشاہ وقت کی صاحبزادی سے شادی کی، جو کہ ایک خواب کی مرہون منت ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ بالعموم سرخ لباس پہنا کرتے تھے، اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو لال کہا جاتا ہے۔ کتب سیر میں حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے سرخ لباس زیب تن کرنے کی وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ چونکہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرخ لباس زیب تن کیا کرتے تھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اپنے نواسے کو سرخ لباس میں پسند کیا تھا، اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ بھی سرخ لباس زیب تن کیا کرتے تھے۔
حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کو سیف اللسان کا لقب اس لیے حاصل ہوا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ جو کچھ بھی اپنی زبان سے فرماتے تھے وہ فی الفور پورا ہو جاتا تھا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے لقب مخدوم کے متعلق منقول ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ چونکہ علوم ظاہری و باطنی پر کامل دسترس رکھتے تھے اس لیے مخدوم کے لقب سے ملقب ہوئے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی قلندری اختیار کیے رکھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ہر وقت جذب و سکر کی کیفیت میں رہتے تھے۔ بعض روایات کے مطابق حضرت غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا مرید کرنے کے بعد قلندر شہباز کا لقب دیا تھا۔ حضرت سید محمد عثمان مروندی المعروف حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھیں چونکہ شہباز کی مانند چمکتی تھیں اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو شہباز کے خطاب سے نوازا گیا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اپنے بزرگ دوستوں کے ہمراہ سفر میں تھے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اچانک اپنا مرید یاد آ گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کے حال پر نظر کی تو یہ تکلیف دہ منظر دیکھا کہ سپاہی اسے کھینچتے ہوئے پھانسی کے گھاٹ کی طرف لے جا رہے تھے۔ اچانک مغرب سے سیاہ آندھی اٹھی اور چاروں طرف پھیل گئی اور ہر طرف اندھیرا ہو گیا۔ پھر گرد و غبار صاف ہوا تو سپاہی حیرت و خوف سے ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے اور وہ قیدی غائب تھا جسے کچھ دیر بعد پھانسی دی جانے والی تھی۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرید کو چھڑا کر لے گئے تھے۔ قلندر کے اس روحانی تصرف کو دیکھ کر ان کے ہم عصر بزرگوں نے انہیں شہباز کا لقب دیا تھا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ 20 سال تک اپنی والدہ ماجدہ ہی کے پاس رہے۔ دل تو چاہتا تھا کہ اپنے گاؤں سے باہر جا کر بھی علم دین حاصل کریں، مگر جب بھی ارادہ کیا تو ماں کی اطاعت نے راستہ روک لیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا۔ یہ سلسلہ تقریباً 20 سال تک چلتا رہا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جوانی اور شباب کے ایام والدین کی خدمت اور اطاعت گزاری میں گزار دیے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کو بچپن ہی سے علم حاصل کرنے کا بڑا شوق تھا اور اپنے شوق کی خاطر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بے پناہ محنت بھی کی تھی۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک ابھی چند سال کی تھی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے گاؤں کی مسجد میں اسلامی تعلیم کے حصول کی غرض سے بھیجا گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ بھی آپ سے بہت پیار کرتی تھیں اور چاہتی تھیں کہ ان کا بیٹا دینی علوم حاصل کرے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں کی مسجد سے حاصل کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا حافظہ بھی بہت تیز تھا، اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 7 سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کر لیا اور اس میں بے پناہ مہارت حاصل کی۔ اس کے علاوہ 6 سال کی عمر میں آپ رحمۃ اللہ علیہ دین کے چیدہ مسائل مثلا نماز، روزہ اور طہارت کے بارے میں مکمل طور پر آگاہی حاصل کر چکے تھے۔ اس عرصے کے دوران ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ساتھ ہی عربی اور فارسی میں بھی بہت زیادہ دسترس حاصل کی اور اس دور کے نامور لوگوں سے اپنی خودداد صلاحیتوں کا اعتراف بھی کروایا اور شاباشی بھی حاصل کی۔ اسی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس دور میں دنیا بھر میں شہرت تام بھی حاصل کی۔ اس سلسلے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت کا یہ عالم تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ جب ملتان تشریف لائے تو اس دور میں وہاں کے حاکم سلطان محمد دہلی کے بادشاہ کا بیٹا غیاث الدین بلبن تھا، جو عالموں، عارفوں اور عابدوں کا ازہد معتقد اور قدردان تھا۔ جب اس نے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی آمد کی خبر سنی تو وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کی تعظیم بجا لایا اور تحائف دینے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ سے ملتان میں قیام کی درخواست ظاہر کی۔ اس سے پہلے اس نے حضرت مصلح الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ملتان آنے کی درخواست کی تھی، لیکن وہ اپنی ضعیفی کی وجہ سے نہیں آ سکے تھے اور معذرت کے خط کے ساتھ انہوں نے اپنی کتاب بھی روانہ کی تھی جس میں اپنے اشعار اپنے ہاتھ سے رقم کیے تھے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان کی درخواست کو یہ کہہ کر رد کر دیا کہ یہاں پہلے ہی سلسلہ سہروردیہ کے بزرگ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ مخلوق خدا کی رشد و ہدایت کے لیے موجود ہیں۔ ناظرین، جب حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ سن بلوغت کو پہنچے تو حضرت بابا ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیعت کی سعادت حاصل کی۔ حضرت بابا ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ شیخ جمال مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے سیاحت کے دوران دنیا کے گوشے گوشے کا سفر کیا اور بے شمار بزرگان دین سے شرف نیاز حاصل کیا۔ فیوز و برکات کی دولتوں سے اپنا دامن مراد بھرا اور پھر مکہ مکرمہ پہنچے، وہاں حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضری کی سعادت حاصل کی۔ یہاں سے آپ رحمۃ اللہ علیہ مشہد اقدس پہنچے اور حضرت سید امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پر حاضری دی۔ یہاں پر ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات حضرت بابا ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت بابا ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پر بیعت کی سعادت حاصل کی اور پھر پیر و مرشد کی ہدایت کے مطابق آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 1 سال سخت ریاضت و مجاہدات کیے
اور پھر خرقہ خلافت سے سرفراز ہوئے۔ پھر انہی کے حکم پر آپ رحمۃ اللہ علیہ بر صغیر پاک و ہند میں تشریف لائے اور سیون شریف کو اپنا مستقل ٹھکانہ بنا لیا۔ حضرت بابا ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کتب سیر میں منقول ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں ایک پتھر رکھا ہوا تھا جس کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کئی مرتبہ ہاتھ میں اٹھاتے تھے اور پھر رکھ دیتے تھے۔ یہ وہی پتھر ہے جو حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کو مرشد پاک کی طرف سے عطا ہوا اور گلوبند کے نام سے مشہور ہوا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہونے کے سلسلے میں ایک روایت اس طرح بیان کی جاتی ہے کہ ایک رات حضرت ابراہیم ولی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ ایک خوب رو جوان سرخ لباس میں بیٹھا ہوا ہے۔ انہیں کشف کے ذریعے معلوم ہوا کہ یہ سید عثمان ہے۔ یہ معلوم ہونے کے بعد بابا ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے ملاقات کی اور حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ باطنی اشارے کے مطابق قلندری طریقت پر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہوئے۔ 1 سال کی خدمت میں رہ کر درجہ کمال کو پہنچے اور خرقہ خلافت سے سرفراز ہوئے۔ حضرت بابا ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں ایک پتھر عطا کیا جسے گلوبند کہا جاتا تھا، جو بابا ابراہیم کو ان کے پیر و مرشد سید جمال مجدد سے ملا تھا۔ یہ گلوبند آج بھی حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر لٹکا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو پیر و مرشد کی جانب سے بادام کی ایک عصا بھی عطا ہوئی جو اب بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک میں شمال کی جانب رکھی ہوئی ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ مروند سے عراق تشریف لے گئے اور پھر وہاں سے ایران تشریف لائے اور حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے روضہ مبارک پر حاضری کی سعادت حاصل کی اور کئی دن تک وہاں پر مقیم رہے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے روضہ مبارک پر اعتکاف کیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ 40 دن تک روضہ مبارک پر معتکف رہے، بے شمار روحانی فیوز و برکات حاصل کیے اور پھر اعتکاف کے آخری دن آپ رحمۃ اللہ علیہ کو حکم ہوا کہ عراق تشریف لے جائیں اور پھر وہاں سے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ حاضر ہوں۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ ایران سے عراق پہنچے اور امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر حاضری کی سعادت حاصل کی اور کچھ دن تک وہیں مقیم رہے۔ پھر حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر حاضر ہوئے اور بے شمار روحانی فیوز و برکات سے مستفیض ہوئے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر مراقبے کے دوران آپ رحمۃ اللہ علیہ کو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہوئی۔ محبوب سبحانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے فرمایا، عثمان اب تم مکہ مکرمہ چلے جاؤ اور اللہ رب العزت کے گھر کی زیارت کرو۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کو بارگاہ غوثیہ سے جب مکہ مکرمہ جانے کا حکم ہوا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ روانگی کے وقت خود سے یوں مخاطب تھے، اے عثمان، تم سواری پر سوار ہو کر حج بیت اللہ کے لیے جا رہے ہو اور ان قریب تمہارا جنازہ بھی روانہ ہوگا، اور تم نے آخرت کے لیے کیا توشہ تیار کیا ہے۔ الغرض آپ رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ پہنچے اور خانہ کعبہ کا طواف کیا اور حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی۔ اس کے ساتھ ساتھ بارگاہ خداوندی سے انوار و تجلیات کی ہونے والی بارش سے اپنے ظاہر و باطن کو سرشار کیا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ حج بیت اللہ کی سعادت کے بعد مدینہ منورہ کی جانب عازم سفر ہوئے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ پر اس وقت عشق مصطفیٰ کا غلبہ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جب روضہ رسول پر حاضر ہوئے تو کبھی کسی سمت کھڑے ہو جاتے اور کبھی کسی سمت کھڑے ہوتے، حتیٰ کہ خود سے بیگانہ ہو گئے اور ارد گرد کا ہوش باقی نہ رہا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 11 ماہ تک روضہ رسول پر مقیم رہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روحانی فیض حاصل کرتے رہے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بارگاہ رسالت سے حکم ہوا کہ اے عثمان، تم ہندوستان چلے جاؤ، وہاں مخلوق خدا تمہاری منتظر ہے اور اللہ رب العزت نے تمہیں ان کی ہدایت کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ تم اہلیان سندھ اور اہلیان پنجاب کو دین اسلام کی نعمت سے سرفراز فرماؤ۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ عراق آنے کے بعد حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر حاضر ہوئے اور مراقبہ کیا۔ دوران مراقبہ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور مجھے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہندوستان جانے کا حکم ہوا ہے، آپ رحمۃ اللہ علیہ میرے حق میں دعائے خیر فرمائیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے حق میں دعائے خیر فرمائی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ غوثیہ سے رخصت ہوئے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ مکران کے راستے سندھ میں تشریف لائے اور تھوڑے دن سندھ میں قیام کے بعد اجمیر شریف میں خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اجمیر میں 40 دن قیام کیا اور اس دوران خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر مراقبہ کیا اور روحانی فیوز و برکات سے مالا مال ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نماز فجر سے لے کر نماز عصر تک خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک سے ملحقہ پہاڑی پر معتکف رہتے
اور پھر نماز عصر کے بعد خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر حاضر ہوتے، پھر نماز فجر تک مراقبے میں مشغول رہتے تھے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اجمیر شریف قیام کے بعد دہلی تشریف لے گئے اور قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر اعتکاف کیا اور 40 دن تک معتکف رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے بے پناہ فیوز و برکات حاصل ہوئے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو قطب الاقطاب نے حکم دیا، اے عثمان تم کرنال پانی پت چلے جاؤ اور بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت سے فیض یاب ہو۔ دہلی میں قطب الاقطاب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے روحانی اشارہ ملنے کے بعد حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ پانی پت میں حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایک عرصے تک ان کی صحبت سے فیض یاب ہوتے رہے۔ حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت سے قلندری نسبت و طریقت کے بہت سے اسرار و رموز آپ پر ظاہر ہوئے۔ ایک دن حضرت شیخ شرف الدین بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے فرمایا، اے عثمان تم ہمارے دوست ہو، ہمیں تم سے قلبی لگاؤ ہے، تمہاری منزل آسان ہو چکی، تمہارے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ ہم تمہیں اس سرزمین پر رہنے کا حکم دیتے، مگر چونکہ اس علاقے میں پہلے ہی بے شمار قلندر موجود ہیں اور خطہ سندھ کو تم جیسے قلندر کی سخت ضرورت ہے، وہاں کے لوگوں کو تمہاری رہنمائی اور رہبری کی حاجت ہے، لہٰذا تم سندھ چلے جاؤ۔ سندھ پہنچنے سے پہلے ملتان تشریف لے جانا، اس کے بعد سندھ میں اپنے مستقل ٹھکانے کی تلاش میں نکل پڑنا، سندھ کے لوگوں کو اپنے روحانی فیوز سے نوازنا۔ میں امید کرتا ہوں کہ سرزمین سندھ پر بسنے والے اللہ رب العزت کے بندے تمہاری صحبت سے مستفیض ہوں گے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے حکم کے مطابق ملتان کی جانب رخت سفر باندھا، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پانی پت سے ملتان کا سفر شروع کیا تو راستے میں کچھ دن لاہور میں قیام کیا۔ لاہور میں قیام کے دوران آپ رحمۃ اللہ علیہ کا زیادہ تر وقت قطب الاولیاء حضرت سیدنا علی بن عثمان حجویری المعروف حضرت سیدنا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر بسر ہوتا، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ سے بے شمار روحانی فیوز و برکات حاصل کرتے۔ لاہور میں قیام کے دوران آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سید میرا حسین زنجانی، سید یعقوب حسین زنجانی اور سید موسیٰ حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزارات پر بھی حاضری کی سعادت حاصل کی اور اکتساب فیض کیا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ لاہور سے ملتان تشریف لے گئے، اور ملتان اس وقت اولیاء اللہ کی قیام گاہ تھا۔ اس زمانے میں شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے فرزند شیخ صدر الدین عارف رحمۃ اللہ علیہ کا فیض عام تھا۔ ملتان کے نواح میں پاک پتن میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنجشکر رحمۃ اللہ علیہ لوگوں میں رشد و ہدایت کے موتی لٹا رہے تھے۔ اسی طرح ملتان کے نواح میں واقع اچ شریف میں حضرت سید جلال الدین سرخ بخاری المعروف حضور جہانیاں جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ کا شہرہ تھا، اور لوگوں کی ایک کثیر تعداد ان کی صحبت سے فیض یاب ہو رہی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ملتان میں کچھ عرصہ مقیم رہے اور اپنے ہم اثر ان بزرگوں کی صحبت سے فیض یاب ہوئے۔ پھر حضرت عثمان رحمۃ اللہ علیہ سیون شریف تشریف لے گئے اور سیون شریف کو رشد و ہدایت کا مرکز بنا لیا، پھر تادم وصال تک یہیں مقیم رہے۔ ناظرین، حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ 649 ہجری میں سندھ تشریف لائے۔ اس وقت سندھ پر سومرا خاندان کی حکومت تھی، جو ایک طویل عرصے سے سندھ پر قابض تھا۔ ابتدا میں وہ سندھ کے بہت تھوڑے حصے پر قابض تھے، مگر رفتہ رفتہ ان کی مملکت پھیلتی چلی گئی، اور اس سے قبل وہ سلاطین دہلی کے ماتحت تھے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ جن دنوں سندھ تشریف لائے، اس وقت سندھ کے مختلف علاقوں پر مختلف لوگ حکمران تھے۔ سیون میں اس وقت ایک ظالم ہندو راجا جیت جی، جس کا لقب چوپٹ تھا، حکمران تھا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ جب سیون تشریف لائے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آمد کے کچھ عرصے بعد ہی چوپٹ راجا کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور لوگوں کو اس کے ظلم سے نجات ملی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جب سیون تشریف لائے تو اس وقت سیون کو سندھ کا ایک اہم شہر تصور کیا جاتا تھا، مگر یہاں کی معاشرتی حالت انتہائی ابتر تھی اور ہر قسم کی معاشرتی برائیاں اس شہر میں عام تھیں۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اس شہر کی معاشرتی حالت کو سدھارنے کے لیے اس شہر کو اپنا مسکن بنا لیا اور رشد و ہدایت کا لازوال سلسلہ شروع کیا، جو آج تک جاری و ساری ہے۔ چوپٹ راجا کے دور اقتدار میں ایک درویش نے سیون کا رخ کیا۔ چوپٹ راجا کے ظلم و ستم کا بہت زیادہ چرچا تھا، اور اس نے اپنے ظلم و ستم سے لوگوں کی زندگی کا ناطقہ بند کر رکھا تھا۔ ہر شخص دل سے راجا کا مخالف تھا، مگر مخالفت میں آواز اٹھانا کسی کے بس میں نہیں تھا۔ رعایا اس کے ظلم و ستم کی بٹی میں چپ چاپ چل رہی تھی، اور کسی کو بھی اس کے سامنے سر اٹھانے کی جرت نہیں تھی۔ ایسے میں اللہ رب العزت کی غیرت جوش میں آئی، اور اسی کا مداوع کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنا نمائندہ اس سرزمین سیون میں بھیجا۔
اس درویش کا نام صحیح طالب سکندر تھا اور جس کا نعرہ مستانہ یہ تھا کہ میرے مرشد لال سائیں تشریف لا رہے ہیں۔ ابتدا میں اس درویش کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، بلکہ اسے اکثر سیون کے مختلف علاقوں میں دیکھا جاتا تھا۔ اس کا معمول تھا کہ روزانہ قلعے کے باہر جا کر کھڑا ہو جاتا اور اپنا کلندرانہ نعرہ لگاتا تھا، جس سے راجہ جیر جی عرف چوپٹ راجہ نہ صرف مشتعل ہو جاتا بلکہ انتہائی خوف زدہ بھی ہو جاتا تھا۔ ایسے میں لوگوں کے دل سے یہ دعا نکلتی تھی، اللہ کرے ہمارا نجات دہندہ لال سائیں جلد آ جائے اور ہمیں اس ستم آگین زندگی سے مکمل نجات حاصل ہو جائے۔ اس درویش طالب سکندر کے نعروں سے تنگ آ کر راجہ نے ایک ظالم ہندو قصاب کو حکم دیا کہ وہ کسی بہانے سے اس درویش کو ٹھکانے لگا دے، مگر اللہ رب العزت نے اس قصاب کو ایسا کرنے کی مہلت بالکل نہ دی اور وہ ایسا کرنے سے پہلے ہی مر گیا۔ پھر اس درویش نے اپنے چند خدمتکاروں کے ساتھ سیون کے اس محلے میں سکونت اختیار کی جہاں کی بیشتر آبادی زنان بازاری یعنی طوائفوں پر مشتمل تھی۔ درویشوں کا یہ مختصر ترین قافلہ شام کے وقت اس محلے میں داخل ہوا اور ایک کھلے میدان میں ان فاقہ مست لوگوں نے ڈیرا ڈال لیا۔ رات بھر مختلف مکانوں سے ناچنے گانے کی آوازیں آتی رہیں۔ شراب کے نشے میں بدمست لوگ فجر کی اذان تک شور مچاتے رہے۔ درویش اپنے اوراد و وظائف میں مشغول رہا، مگر اس کے خدمتگاروں کی نیندیں اڑ گئیں اور وہ ایک دوسرے سے سرگوشیوں میں باتیں کرتے رہے۔ یہ کیسا محلہ ہے اور اس کے مکین کیسے ہیں؟ آخر رات گزر گئی اور پھر صبح ہوئی تو خدمتگار صورتحال جاننے کے لیے محلے میں پہنچے۔ گوشے گوشے میں ہندو آباد تھے، بس 2-4 گھر ہی مسلمانوں کے تھے۔ درویش کے خدمتگار ان مسلمانوں کے پاس گئے تو صورتحال واضح ہوئی۔ بابا آپ یہاں کہاں آ گئے؟ سیون کے مسلمانوں نے نوبارد درویشوں سے کہا۔ ناظرین، حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کرامت بھی بہت مشہور ہے کہ سیون شریف میں قیام کے دوران آپ رحمۃ اللہ علیہ کے گلے میں ایک گلوبند رہتا تھا جو کہ پتھر کا بنا ہوا تھا۔ اس گلوبند کی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی گردن ہمیشہ جھکی رہتی تھی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کی عبادت و ریاضت میں مصروف رہتے تھے۔ اسی حالت میں اکثر آپ رحمۃ اللہ علیہ محلہ کانوگا کے نزدیک ایک گلی میں جا کر بیٹھ جایا کرتے۔ کانوگا ہندوؤں کا ایک مشہور خاندان تھا۔ یہ لوگ پردے کی سخت پابندی کیا کرتے تھے۔ ان کی عورتوں کو اگر کہیں جانا ہوتا تو وہ ڈولی میں بیٹھ کر جاتی تھیں۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ جب اس گلی میں آ کر بیٹھتے تو اس محلے کی ایک عورت چھپ کر کھڑکی سے آپ کو دیکھا کرتی تھی، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی بھی اس عورت کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ چونکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے گلے میں گلوبند پڑا رہتا تھا، اس لیے آپ اپنا چہرہ اوپر اٹھا کر کسی کی طرف نہیں دیکھتے تھے۔ ایسی حالت میں وہ عورت بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے کی زیارت نہیں کر سکتی تھی۔ یہ سلسلہ کافی عرصے تک چلتا رہا۔ وہ عورت آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دیدار پر قادر نہ ہو سکی۔ آخرکار ایک دن وہ اس قدر بےتاب ہوئی کہ اس نے کھڑکی سے چھلانگ لگا دی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں آن گری۔ اس نے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے کا دیدار کیا تو اسی دوران اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ پھر اس بات کی خبر پورے محلے میں پھیل گئی اور لوگ بھاگتے ہوئے آئے تاکہ اس عورت کی لاش کو اٹھا کر لے جائیں۔ عورت کے گھر والوں نے اس کی لاش کو اٹھانا چاہا مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ اس صورتحال کو دیکھ کر ان لوگوں نے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ ہمیں لاش اٹھا کر لے جانے کی اجازت دے دیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر تم سچے دل سے نیت کے ساتھ اس کو اٹھاؤ کہ تم اس کو جلانے کی بجائے دفن کرو گے تو پھر تم اس کو اٹھا سکو گے، ورنہ نہیں۔ ان لوگوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے وعدہ کیا کہ وہ عورت کو دفن کریں گے۔ چنانچہ اب انہوں نے لاش کو اٹھانا چاہا تو وہ اٹھائی گئی۔ پھر انہوں نے اسے اسلامی اصولوں کے مطابق اسی محلے میں بڑے دروازے کے نزدیک دفن کر دیا۔ اب بھی اس عورت کی قبر وہاں پر موجود ہے، اور جب حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک منایا جاتا ہے تو وہاں سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مہندی اٹھائی جاتی ہے اور بڑی دھوم دھام سے اس کو لے کر آپ کی درگاہ شریف پر لایا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ سیون شریف اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں اس قدر شدید قحط پڑا کہ لوگوں کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ کھانے کی کوئی بھی چیز دور دور تک دکھائی نہیں دیتی تھی۔ بارشیں ہونا بند ہو گئیں اور نہریں خشک ہو گئیں۔ جو پانی تھا وہ بھی زیر زمین چلا گیا۔ کنویں سوکھ گئے اور پانی کا کہیں بھی نام و نشان نظر نہیں آتا تھا۔ اس قدر خوفناک قحط کی صورت پیدا ہو گئی کہ زندہ بچنے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا تھا۔ ہر کوئی پریشانی اور مصیبت میں مبتلا تھا۔ آخرکار علاقے کے سینکڑوں لوگ اکٹھے ہو کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کے گرد جمع ہو گئے اور آہوزاری کرنے لگے اور دعائیاں دینے لگے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کا شور سنا تو اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے۔ لوگوں کی حالت دیکھی نہیں جاتی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو سمجھاتے ہوئے ارشاد فرمایا، تم سب لوگ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرو اور میرے پیچھے کھڑے ہو جاؤ۔
میں اللہ رب العزت سے باران رحمت کی دعا مانگتا ہوں، تم سب بآواز بلند آمین کہتے جانا۔ لوگ فوراً اس کے لیے تیار ہو گئے اور گڑ گڑاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے توبہ و استغفار کرنے لگے۔ پھر حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے کھڑے ہو کر دعا کی غرض سے اپنے ہاتھ پھیلا دیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی قبلہ رو کھڑے ہو کر دعا کے لیے دست مبارک دراز کیے اور بارگاہ الہی میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا مانگنا شروع کر دی۔ کہنے لگے، اے میرے پروردگار، میں تیرا بڑا ہی مسکین اور عاجز بندہ ہوں۔ اگرچہ میرے گناہ اس قدر زیادہ ہیں کہ میں تیرے حضور کھڑے ہوتے ہوئے شرمندگی محسوس کرتا ہوں، لیکن اے میرے پروردگار، میں تیرے ہی حکم کے مطابق تیری بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا ہوں اور اس مصیبت کی گھڑی میں تجھ ہی کو پکارتا ہوں۔ اے باری تعالیٰ، تو میرے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، بلکہ اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم سے ہم پر نگاہ کرم فرما۔ یہ تیرے عاجز اور مسکین بندے میرے پاس مشکل حالات میں آئے ہیں، میں ان کو تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے تیرے حضور فریاد کرتا ہوں۔ اے اللہ، میری فریاد پر توجہ فرما، میری دعا کو قبولیت کا شرف عطا فرما، اپنے بندوں کو اس قحط سے نجات عطا فرما۔ اپنے آسمانوں کو حکم دے کہ وہ پانی برسائیں، اپنی زمین کو حکم دے کہ وہ رزق اگائے، اپنے چشموں اور اپنے دریاؤں کو حکم فرما کہ وہ پانی سے بھر جائیں، اپنے کنوؤں کو حکم فرما کہ وہ پانی سے ابلنے لگیں۔ اے اللہ، ہر طرف ہریالی پیدا فرما، خوشحالی اور آسائش مہیا فرما۔ اے اللہ، ہم سب پر اپنا رحم و کرم نازل فرما، ہم سب کی دعا کو قبول فرما، ہمیں اس قحط کے عذاب سے خلاصی عطا فرما۔ اے میرے پروردگار، ہم تجھے پیارے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر عاجزی اور انکساری کے ساتھ التجا کرتے ہیں کہ ہماری طرف سے نظر نہ پھیر، ہم سے عذاب ٹال دے، اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرما اور باران رحمت برسا۔ اے اللہ، تیرے یہ بندے قحط کی وجہ سے پریشان اور مصیبت میں مبتلا ہیں، تو ہی ان کی مدد فرمانے والا ہے اور تو ہی اس مصیبت سے نکالنے والا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ابھی حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ دعا مانگ کر اپنے حجرے مبارک میں داخل بھی نہیں ہوئے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور باران رحمت نازل فرمائی۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مشہور کرامت یہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آنے والا کوئی بھی مریض کبھی مایوس نہیں جاتا تھا۔ وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کے طفیل بفضل باری تعالیٰ صحت یاب ہو کر واپس جاتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جب کسی مریض کو دیکھتے تو اس پر گہری نظریں جما دیتے اور فرماتے، اے بیماری، میں اللہ کے نام کا تجھے واسطہ دیتا ہوں، تو اس کے پاس سے چلی جا۔ اس جملہ کے کہتے ہی تندرستی کے آثار پیدا ہونے لگتے اور مریض افاقہ محسوس کرنے لگتا تھا۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ قرآن پاک کی چند آیات کریمہ تلاوت فرماتے اور پانی پر دم کر کے فرماتے کہ اس پانی کو مریض کو پلاؤ اور مریض کی آنکھوں پر لگاؤ۔ مریض کے لواحقین آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت پر عمل کرتے اور اس طرح مریض صحت یاب ہو جاتے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ پانی پر دم کرتے وقت ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے، ایک مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتے، پھر اس کے بعد کلمہ پڑھتے اور پھر خلفائے راشدین کے نام کے وسیلے سے مریض کی شفا یابی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی دعا بارگاہ الہی میں مقبول ہوتی اور ہر طرح کا مریض صحت یاب ہو جاتا اور اس کی بیماری مکمل طور پر رفع ہو جاتی۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کرامت بھی بہت مشہور اور زبان زدوام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی زبان اور آواز میں اس قدر تاثیر پیدا کی تھی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا بیان لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاتا تھا اور لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کو اس قدر توجہ اور یکسوئی سے سنتے تھے کہ ان پر سکوت سا طاری ہو جاتا تھا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نماز کی امامت بہت ہی کم کرواتے تھے اور ہمیشہ یہ کوشش کرتے تھے کہ ان کے پاس موجود علماء کرام میں سے کوئی امامت کروائے۔ جمعۃ المبارک کے خطبے کا خاص طور پر اہتمام فرماتے تھے۔ سیوستان میں قیام کے دوران دور دراز سے لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا واعظ سننے کے لیے جمعہ کے دن ذوق و شوق سے آتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی واعظ کی شہرت دور دراز تک پھیلی ہوئی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ صرف جمعہ کے دن لوگوں کے شوق و ذوق کو مد نظر رکھتے ہوئے جمعہ کے خطبے کے ساتھ ساتھ امامت کے فرائض بھی خود ادا فرماتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آواز کی حسن و خوبی سے نوازا تھا جو کہ سننے والوں کو مسحور کر دیتی تھی۔ خوش آواز ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی آواز میں سوز و گداز بھی تھا۔ ایک مرتبہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اپنی خانقاہ کے صحن میں بیٹھ کر وضو فرما رہے تھے۔ اس جگہ پر کافی دھوپ تھی اور کوئی سایہ نہیں تھا۔ دھوپ کی تپش کو دیکھتے ہوئے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے چند مریدوں نے عرض کیا، حضرت ہم اس جگہ پر ایک سایہ دار درخت لگائیں گے تاکہ کچھ مدت کے بعد یہاں پر سایہ ہو جائے۔
اور اس درخت کے سائے میں بیٹھ کر لوگوں کو راحت ہو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جب وضو سے فارغ ہو گئے تو اپنے ایک عقیدت مند کو اپنی مسواک دیتے ہوئے فرمایا، اس مسواک کو اسی جگہ زمین پر تھوڑی سی دبا کر کھڑی کر دو۔ عقیدت مند نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہوئے مسواک کو زمین میں لگا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت ظاہر ہوئی کہ اگلے دن ہی اس مسواک میں سے ہری شاخیں نمودار ہو گئیں۔ چند ہی دنوں میں دیکھتے ہی دیکھتے یہ چھوٹی سی مسواک ایک درخت کی شکل اختیار کر گئی اور یہ ایک سایہ دار درخت بن گئی۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں انسانوں کے علاوہ پرندے بھی حاضری کا شرف حاصل کیا کرتے تھے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مہمان ہوا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کے ساتھ ہی ایک ٹوٹی ہوئی دیوار تھی جس پر صبح و شام پرندے دور دراز سے آ کر بیٹھتے اور اپنی اپنی بولیاں بولنا شروع کر دیتے تھے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے دانہ پانی کا انتظام اپنے ہاتھوں میں رکھا ہوا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ہر روز صبح و شام ان پرندوں کو دانہ ڈالتے۔ اس دوران بہت سے پرندے دیوار سے اڑ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جسم پر بیٹھ جایا کرتے تھے، اور جب آپ رحمۃ اللہ علیہ زمین پر دانہ ڈال دیتے تو وہ تمام پرندے دانہ کھانے میں مشغول ہو جاتے تھے۔ ساری زندگی پرندوں کی مہمان نوازی آپ کا معمول رہی۔ ایک مرتبہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ روٹی پکا رہے تھے کہ اسی دوران میں قاضی شہر کا ادھر سے گزر ہوا۔ اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو روٹی پکاتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا، جناب رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور آپ روٹی پکا رہے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی کی بات سنی تو اسی وقت روٹی کو آگ میں دبا دیا اور خود اپنا چہرہ چادر سے ڈھانپ کر مراقبے میں بیٹھ گئے۔ جب رمضان المبارک کا سارا مہینہ گزر گیا اور عید الفطر کا دن آ گیا تو قاضی شہر ایک مرتبہ پھر آپ کے پاس سے گزرا۔ اس نے اسی طرح آپ رحمۃ اللہ علیہ کو عبادت میں مشغول دیکھا تو کہنے لگا، یا حضرت رمضان المبارک کا مہینہ تو اب ختم ہو گیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمایا، پھر تو اب ہماری روٹی بھی پک چکی ہوگی۔ اتنا کہتے ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے آگ میں سے روٹی نکالی تو وہ اسی حالت میں تھی۔ اگر کسی آسیب زدہ کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں لایا جاتا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کے نزدیک جا کر بلند آواز سے اس مریض کا نام لیتے تھے اور پھر چند منٹوں کے لیے اپنی نظریں آسیب زدہ پر جما دیا کرتے تھے۔ تھوڑی دیر تک اسی طرح اپنی نگاہیں مریض پر گاڑے رکھتے حتیٰ کہ مریض بے ہوش ہو کر گر جاتا تھا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ مریض آسیب سے چھوٹ گیا ہے۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ مریض کے لواحقین سے فرماتے کہ اس کو بکری کا دودھ پلایا جائے۔ جب مریض کو بکری کا دودھ پلایا جاتا تو مریض کو ایسا محسوس ہوتا جیسے گویا اس پر کبھی آسیب کا اثر ہی نہیں تھا۔ وہ تندرست حالت میں خوش و خرم آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ سے واپس آ جاتا۔ ایک مرتبہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ سیون شریف سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ایک گاؤں میں تشریف لے گئے۔ وہاں اس گاؤں کے لوگ گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکامات کی خلاف ورزی میں پیش رہتے تھے۔ ان حالات میں ضروری تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ ان کو جا کر سیدھی راہ دکھاتے اور گناہوں سے منہ موڑ کر نیکی اور بھلائی کی طرف رغبت دلاتے۔ چنانچہ اسی مقصد کی خاطر آپ رحمۃ اللہ علیہ اس گاؤں میں تشریف لے گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آمد سے قبل بھی بہت سے نیک صفت بندوں نے اس گاؤں میں آ کر گاؤں والوں کو نیکی کی تلقین کی اور راہ نجات کی طرف بلایا، مگر ان لوگوں کے دلوں پر کسی واعظ یا نصیحت کا ذرا بھر بھی اثر نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ واعظ و نصیحت کرنے والوں کو ایذا پہنچا کر گاؤں سے چلے جانے پر مجبور کر دیتے تھے۔ ایسے سرکش اور باغی قسم کے لوگوں کو سمجھانے کی خاطر حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف لے گئے، مگر ان لوگوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بات پر بھی دھیان نہ دیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو واپس چلے آنا پڑا۔ آپ نے ہر ممکن طریقے سے گاؤں والوں کو سمجھانے کی کوشش کی، پیار و محبت، اخلاق و مروت، نرمی و خوش گفتاری، غرض یہ کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ہر تدبیر سے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر ان لوگوں پر ذرا برابر بھی اثر نہ ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بار بار جا کر ان کو سمجھاتے رہے اور ان کو راہ نجات کی طرف بلاتے رہے، لیکن انہوں نے بالکل بھی پرواہ نہ کی۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے جب ہر طرح سے ان کو دعوت ہدایت دے کر دیکھ لیا اور اس کا نتیجہ کچھ بھی نہ نکلا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ جلال میں آ گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان بھٹکے ہوئے لوگوں کے لیے تباہی کی درخواست کی۔ ابھی چند راتیں ہی گزری تھیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں یہ بات بتائی گئی کہ اس گاؤں میں جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں اور جو شریعت مطہرہ کی پابندی کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، ان کو حکم دیں کہ وہ اپنے گھروں سے باہر نکل آئیں۔ چنانچہ خواب کے اشارے کے مطابق حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اس گاؤں میں اعلان کروا دیا
کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، نیکی اور بھلائی کا کام کرتے ہیں، برائی سے بچتے ہیں اور اس کی مذمت کرتے ہیں، وہ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے اپنے گھروں سے باہر آ جائیں۔ اس اعلان کے سنتے ہی جو اہل ایمان تھے وہ سب اپنے اپنے اہل خانہ کے ساتھ گھروں سے باہر نکلنا شروع ہو گئے، اور سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے وہ تمام اپنے گھروں سے باہر نکل آئے۔ ایسے شرارتی قسم کے لوگ جو گناہوں کی دلدل میں بری طرح پھنس چکے تھے، وہ اس بات کو مذاق سمجھ رہے تھے اور لوگوں کا مذاق اڑانے میں مصروف تھے۔ وہ کسی خوش فہمی میں مبتلا ہو کر آپس میں ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ سب کچھ ہمیں ڈرانے کی غرض سے کیا جا رہا ہے تاکہ لال شہباز قلندر کے کہنے کے مطابق عمل کریں اور ان کی پیروی اختیار کر لیں۔ یہ لوگ اسی خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ آخر کار رات کا پہر شروع ہو گیا۔ شر پسند لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے اور جا کر سو گئے۔ آدھی رات گزری تھی کہ اچانک زلزلے کے زبردست جھٹکے آنا شروع ہو گئے۔ سوئے ہوئے لوگ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ انہوں نے گھروں سے نکل کر بھاگنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن باہر نکلنے میں کوئی کامیابی نہ ہو سکی۔ اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے ان کے گھر الٹ گئے اور وہ اپنے اپنے گھروں میں دب کر مر گئے۔ تمام بد کردار لوگوں کو ان کے کیے کی سزا مل چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے فضل و کرم کی بدولت جو لوگ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی تھے اور آپ کو تنگ نہیں کرتے تھے، ان لوگوں کو کوئی نقصان نہ پہنچا اور وہ اور ان کے اہل خانہ مکمل طور پر محفوظ رہے۔ وہ لوگ پہلے سے زیادہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے گرویدہ اور معتقد ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی اس قدرت اور غضب و جلال سے ارد گرد کے دیہات کے لوگ بھی متاثر ہوئے اور خوفزدہ ہو گئے۔ لاتعداد افراد گناہوں سے توبہ کر کے صراط مستقیم پر گامزن ہو گئے۔ انہوں نے شریعت مطہرہ کی پابندی کرنا شروع کر دی۔ کہا جاتا ہے کہ اب بھی اس گاؤں کے الٹنے کے آثار موجود ہیں جو کہ دیکھنے والوں کو درس عبرت دیتے ہیں۔ ناظرین، حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے طوائفوں کے گھروں کو مسمار کرنے کا حکم دیا۔ طوائفوں کے گھر جس زمین پر واقع تھے، وہ زمین جس شخص کی ملکیت تھی وہ انتہائی بدتمیز تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان گھروں کو گرانے کا حکم دیا تو وہ آپ کے پاس پہنچا اور آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو برا بھلا کہنے لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا عصا اسے لگایا تو وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خدام سے فرمایا کہ گڑھا کھود کر اس کتے کو دفن کر دو۔ خدام نے ایسا ہی کیا۔ پھر حاکم سیون کے پاس اس شخص کے کچھ عزیز و اقارب روتے ہوئے گئے اور آپ کی شکایت حاکم سیون سے کی۔ روایات سے یہ بھی منقول ہے کہ حاکم سیون خود سپاہیوں کے ہمراہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کرنے کے لیے آیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بے گناہ کے قتل کے متعلق پوچھا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے کسی انسان کو قتل نہیں کیا بلکہ ایک باولا کتا تھا، اسے ضرور مارا ہے اور اسے لوگوں کی موجودگی میں یہاں دفن کیا گیا ہے۔ حاکم سیون کے حکم پر جب زمین کو کھودا گیا تو وہاں سے ایک سیاہ کتے کی لاش برآمد ہوئی۔ حاکم سیون اپنے مقصد میں ناکام ہو کر اپنے سپاہیوں کے ہمراہ واپس لوٹ گیا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت دیکھنے کے باوجود بھی حاکم سیون کی کدورت دور نہ ہوئی اور وہ آپ کی مخالفت میں پہلے کی طرح پیش تھا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول تھا کہ آپ حاکم سیون کے قلعے کی اسی سمت جا کر بیٹھا کرتے تھے جہاں بودلا بیٹھا کرتا تھا۔ ایک دن حاکم سیون نے بلی کا سالن بنا کر آپ کی خدمت میں بھیجا۔ جب سالن آپ کے سامنے آیا تو اس کی بوٹیوں سے میاؤں میاؤں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جلال میں آ گئے اور فرمایا کہ یہ بدبخت ابھی تک نہیں سمجھ سکا اور راہ راست پر نہیں آیا۔ یہ فرما کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ سالن الٹ دیا۔ جیسے ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سالن الٹا، کلا بھی الٹا ہو گیا اور یہ کلا آج بھی الٹا ہے۔ محکمہ آثار قدیمہ نے اس کا انتظام سنبھال رکھا ہے۔ جب بارش ہوتی ہے تو کلے میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں اور واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کلے کے کمروں کے فرش اوپر اور چھتیں نیچی ہیں۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے ظاہری حسن و جمال سے بھی خوب نواز رکھا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حسن و جمال کو دیکھ کر ایک امیر زادی آپ پر فریفتہ ہو گئی اور کھانا پینا ترک کر دیا۔ لڑکی کے والدین آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی لڑکی کے عشق کا حال بیان کر کے اپنی لڑکی کی شادی آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کرنے کی درخواست کر دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں تو ذات خداوندی سے عشق کرتا ہوں، پھر مجھے اس ظاہری شادی کی کیا حاجت ہے۔ لڑکی کے گھر والوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو قائل کرنے کی کوشش کی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے 3 دن کی مہلت لی۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی داڑھی، مونچھیں، ابرو اور بال کٹوا دیے اور لنگوٹی پہن کر جسم پر مٹی لگا کر اس جگہ پہنچ گئے جہاں سے وہ لڑکی آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ سکتی تھی۔ جب اس لڑکی نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو اس کے دماغ پر سوار عشق کا بھوت اتر گیا
اور اس کے دل سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی محبت جاتی رہی۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں سید جمال شاہ مجرد انتہائی مشہور درویش تھے اور لوگوں کی ایک کثیر تعداد ان سے فیض یاب ہوتی تھی۔ سید جمال شاہ مجرد کا معمول تھا کہ ایک کڑھائی جس میں تیل ابل رہا ہوتا تھا اپنے پاس رکھتے تھے اور اس ابلتے تیل سے اپنے ہاتھ اور بازو دھوتے تھے۔ ایک دن حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اپنے کچھ رفقا کے ہمراہ سید جمال شاہ مجرد کے پاس آئے۔ سید جمال شاہ مجرد نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ اگر آپ سچے ہیں تو اس ابلتے تیل کی کڑھائی میں کود کر دکھائیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ابلتے تیل کی کڑھائی میں چھلانگ لگا دی اور اس میں یوں رقص کرنے لگے جیسے ٹھنڈے پانی میں رقص کر رہے ہوں۔ پھر کچھ دیر بعد صحیح سلامت اس کڑھائی سے باہر نکل آئے۔ تذکرۃ المشائخ سیوستان میں منقول ہے کہ شاہ صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ جو کہ درگاہ حضرت لال شہباز قلندر کے منتظم تھے، ان کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ انہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کئی مرتبہ التجا کی۔ ایک مرتبہ انہیں قبر مبارک سے ندا سنائی دی کہ تمہارا نام شاہ صلاح الدین اولادی ہے۔ اس دن کے بعد شاہ صلاح الدین کے ہاں کثیر اولاد ہوئی اور شاہ صلاح الدین اولادی کی اولاد کے ہاں بھی کثیر اولاد ہوئی۔ یہ بھی منقول ہے کہ سید یعقوب بن سید میران رضوی بکری کے ہاں 56 سال تک اولاد نہ ہوئی، اور جب وہ 7 میں ناظم الملک بن کر آئے تو وہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر اولاد کی غرض سے حاضر ہونے لگے۔ ان کا معمول تھا کہ وہ قلعہ سیہون سے پیدل ننگے سر مزار مبارک پر حاضر ہوتے تھے۔ بالآخر اللہ رب العزت نے سید یعقوب پر کرم فرمایا اور پھر ان کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی جس کا نام صادق علی شاہ رکھا گیا۔ سید یعقوب نے اپنی منت کے پورا ہونے پر مزار مبارک پر سرخ رنگ کا جالر والا شامیانہ بنوایا۔ ناظرین، حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے دریائے فیض سے بہت سے لوگ مستفید ہوئے، جن میں خاص طور پر عبداللہ شاہ ابدال، سکندر بودلو بہار، سید میر کلاں، عبد الوہاب اور سید علی سرمست شامل ہیں۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کا وقت قریب ہوا تو اپنے طالبوں کو ہدایت دے کر مراقبے میں بیٹھ گئے اور اسی حالت میں وصال فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو غسل دے کر وہیں پر مدفون کر دیا گیا جہاں پر آپ نے سب سے پہلے تکیہ بنایا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے غسل کی جگہ آپ کی درگاہ کے مغرب میں واقع ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا وصال مبارک 21 شعبان المعظم 650 ہجری ہے۔ اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک 112 سال کے قریب تھی۔ ناظرین، رجب المرجب کی 20 تاریخ کو تمام فقراء یکستونی پر جمع ہوتے ہیں اور یہ وہ جگہ ہے جو حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی چلہ گاہ کے نام سے معروف ہے۔ اس رسم کا اہتمام بودلہ بہار کے کافی کے فقراء کرتے ہیں اور چلہ گاہ کی جگہ پر سرخ رنگ کا علم چڑھا کر رسم کا باقاعدہ آغاز کیا جاتا ہے۔ مکران میں ایک مقام ہے جسے دشت شہباز کہا جاتا ہے۔ یہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی چلہ گاہ مشہور ہے اور یہ چلہ گاہ وادی پنجگور میں رخشاں نہر کے جنوب میں سرسبز میدان ہے۔ یہ نہر کپرش پہاڑوں سے نکل کر بحیرہ عرب میں ایک خلیج میں گرتی ہے اور صرف برسات کے موسم میں بہتی ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں کچھ عرصہ گزارا اور یہاں اوراد و وظائف اور مراقبہ میں مشغول رہے۔ یہ بھی منقول ہے کہ اسی جگہ پر مکران کے لوگوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دست اقدس پر بیعت کی اور آپ کے مرید ہوئے۔